اس نے جواب دیا کہ سال میں ایک دو بار آتے ہیں اور وہ بھی 2 یا 3 دن کے لیے۔ اس نے مجھے اندر چلنے کی دعوت دی اور میں نے وہ دعوت تو اندر کی دنیا ہی اور تھی۔ جنگل جیسا گھنا باغ، پھلدار پودے اور ان پر منوں کے حساب سے پھل، سوئمنگ پول بھی تھا اور پول کے ساتھ حویلی نما طویل و عریض عمارت تھی۔ پیچھے 3 آسٹریلین گائیں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ فارم ہاؤس پورا محل تھا۔ مجھے عمارت، لانز اور باغوں نے اپنے سحر میں لے لیا۔ میں دیر تک اس جگہ کی تعریف کرتا رہا۔ مجھے ساتھ ساتھ مالک کی بدقسمتی پر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اتنے چاؤ سے ایسی خوبصورت پراپرٹی بنائی، لیکن وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکا۔ وہ سال میں ایک آدھ بار آتا ہے اور 2-3 بے آرام راتیں گزار کر چلا جاتا ہے۔ بیچارہ۔ میں نے کیئر ٹیکر سے پوچھا کہ آپ کے صاحب کیسے لوگ ہیں؟ اس نے خوش دلی سے جواب دیا کہ سر بہت اچھے ہیں۔ صاحب نے رہائش کے لیے بہت آرام دہ کوارٹر دے رکھا ہے۔ اس میں اے سی تک لگا ہوا ہے۔ میرا پورا خاندان یہاں رہتا ہے۔ صاحب بچوں کے اسکول کی فیس بھی دیتا ہے، دوائی اور ڈاکٹر کی سہولت بھی۔ گائے صاحب کی ہیں، لیکن دودھ ہم پیتے ہیں۔ فارم ہاؤس کا اناج اور پھل بھی ہم ہی استعمال کرتے ہیں۔ میرے بچے سوئمنگ پول میں تیر بھی لیتے ہیں اور صاحب ہر مہینے راشن بھی بھجوا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا بڑا اپنے ساتھ صاحب کے پاس لے گیا۔ صاحب نے مجھے ایک نظر دیکھا اور نوکری پر رکھ لیا۔ چودھری صاحب آپ یقین کریں، میں جب یہاں آیا تو مجھے یہ فارم ہاؤس زمین پر جنت محسوس ہوا۔ چنانچہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی دن سے اس جگہ کو انجوائے کر رہا ہوں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، چودھری صاحب آپ یقین کریں، مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فارم ہاؤس شاید بنوایا ہی میرے لیے تھا۔ میں نے زندگی میں اللہ سے جو کچھ مانگا وہ اس فارم ہاؤس میں موجود ہے۔ میں نے کہانیوں کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ امیر لوگوں کے گھر بڑے ہوتے ہیں، ان میں باغ اور لان ہوتے ہیں اور وہ لوگ سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں۔ میں یہ پڑھتا تھا تو اللہ سے عرض کرتا تھا، پروردگار، کیا یہ نعمتیں میرے نصیب میں بھی ہیں؟ اور پھر اللہ نے وہ ساری نعمتیں اکٹھی کر کے میرے حوالے کر دی۔ وہ بول رہا تھا اور میرے دماغ میں روشنی کے گولے پھٹ رہے تھے۔ یہ زندگی کا ایک نیا تصور تھا کہ ہم جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری ہو یا نہ ہو، اس میں فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی ہر چیز بس اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور وہ ہمیں اپنی ملکیت عارضی طور پر لیز کرتا ہے۔ ہم اس سہولت کو انجوائے کرتے ہیں اور جب لیز کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ وہ ہم سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے۔ دنیا میں زمینیں، پلاٹس، فارم ہاؤسز، گھر، گاڑیاں یا کچن کس کے نام درج ہے یہ اہم نہیں ہوتا۔ اہم یہ ہوتا ہے کہ ان سہولتوں کو استعمال کون کر رہا ہے۔ آپ گاڑی ہی کو لے لیں، آپ 5 کروڑ روپے کی گاڑی خریدتے ہیں، لیکن یہ سہولت استعمال کون ہوتی ہے اور دن رات محنت آپ کرتے ہیں، مگر اس محنت کا اصل فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کا اس محنت میں ذرا برابر عمل نہیں ہوتا۔ آپ کی محنت کا اصل فائدہ آپ کے چوکیدار، ڈرائیور، خانسامہ اور ہیلپر اٹھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ وہ کسی نہ کسی کی دعا سن کر اسے ہماری ذمہ داری میں دے دیتا ہے اور ہم اس کے لیے دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس کے لیے دھڑا دھڑ مہنگی چیزیں خریدتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، دنیا کی وہ تمام سہولتیں جو ہمارے کھاتے میں درج ہیں، ان کے مالک ہم ہیں یا پھر وہ لوگ جو سہولتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں؟ کام میں کرتا ہوں، بجلی کا بل میں دیتا ہوں، لیکن پنکھے، ہیٹر اور فریج کو انجوائے میرا چوکیدار، ڈرائیور، ہیلپر اور کک کرتا ہے۔ گھر میں بناتا ہوں، لیکن اس میں رہتے دوسرے لوگ ہیں اور وہ اس سہولت کے لیے 1 روپیہ بھی ادا نہیں کرتے۔ جہاز جہانگیر 3 خریدتے ہیں، وہ اس کے لیے گالیاں بھی کھاتے ہیں، جرمانے بھی ادا کرتے ہیں اور مینٹیننس کاسٹ بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اس جہاز کو انجوائے کیپٹن اور کریو کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ گاڑی کی سب سے اچھی، مضبوط اور آرام دہ سیٹ کون سی ہوتی ہے؟ جی ہاں، اس سے واش روم کے بارے میں بھی پوچھتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح صاحب کو کھانا بعد میں ملتا ہے، لیکن اس کھانے کو کک پہلے چکھتا ہے اور اس کو انجوائے اس کے ملازمین کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب لوگ کھانا صرف دیکھتے ہیں، کھانا کھانا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا پھر آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ خوش نصیب کون ہے، آپ یا آپ کے ملازمین؟ آپ
یقین کریں کمانا اور کمائی کو انجوائے کرنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کما رہے ہیں تو اللہ نے ہمارے نصیب میں اسے انجوائے کرنا بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر اوقات گاؤں یا کچی بستی میں بیٹھے کسی غریب کی دعا سن لیتا ہے اور وہ ہمیں کمانے اور بنانے پر لگا دیتا ہے، اور ہمارے بنانے اور کمائے ہوئے کو کوئی دوسرا انجوائے کرتا رہتا ہے، اور وہ جب انجوائے کر کے تھک جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے اور ہم اپنے محل بیچ کر آگے چل پڑتے ہیں۔ دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل